جب آپ انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں تو مسئلہ ووٹ کا نہیں ہے، خلیفہ بھی ووٹ سے چنا جاتا ہے، مسئلہ ووٹ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ووٹ کس لیے۔ آپ اپنے لیے قانون ساز چن رہے ہیں، آپ اپنے علاقے کے عوام کے لیے ایک نیک طیب اور ایسا انسان نہیں چن رہے جو بڑا جو ہے رحم دل ہے اور عوام سے محبت کرتا ہے اور عوام کے ساتھ مخلص ہے، اب وہ نہیں چن رہے، آپ قانون ساز چن رہے ہیں جو لیجسلیٹر ہے، جو ملک کے لیے قوانین بنائے گا۔ اور ہمارے کچھ دوستوں نے یہ مغالطہ مشہور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر کچھ قطعی احکامات ہیں، اس پہ تو قانون سازی نہیں ہو سکتی اور باقی چیزوں پہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اسلام کے کون سے ایشوز کے اوپر قوانین موجود نہیں ہیں؟ ان کی نظر میں زنا، سود وغیرہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ کوئی قانون ہم نہیں بنا سکتے اور باقی سب چیزوں پہ قوانین بنا سکتے ہیں۔ میں آپ سے ریاست کے معاملات میں کوئی بھی ایریا اٹھانے کی بات کرتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ان کے بارے میں قوانین ہے کہ نہیں ہے، کہ آئی ایم ایف سے قرض دینے کے بارے میں قوانین ہے، کرنسی کے بارے میں قوانین ہے، کمپنی سٹرکچرز کے بارے میں قوانین ہے اسلام میں، کیا ٹیکسیشن کے بارے میں قوانین ہے؟ تو ان سب چیزوں کے اوپر یہ پارلیمنٹ قانون کیسے بناتی ہے؟ پھر اس مغالطے سے نکلیں، آپ کوئی اور ٹاپک اٹھائیں۔ سوشل سٹرکچر کے بارے میں اسلام کے قوانین نہیں ہیں، پردے کے احکامات سے لے کر نکاح طلاق سے لے کر اور وراثت سے لے کر باقی سارے امور میں قوانین نہیں ہے، تو یہ پارلیمنٹ اس سے متعلق قوانین کیسے بناتی ہے؟ عدالتوں سے کی سزاؤں سے لے کر، عدالتوں کے پروسیکیوشن کے لاز سے لے کر، عدالتوں کے باقی جو ججز کی کوالیفیکیشن سے لے کر تمام اسلام کے قوانین ہیں، تو یہ نظام کیوں قوانین بناتا ہے اس کے لیے؟ رولنگ سٹرکچر کے بارے میں کس نے کہا کہ اسلام خاموش ہے؟ آپ کو خلفاء راشدین کے اجماع صحابہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات نظر نہیں آتے؟ کیسے وہ والی اپوائنٹ کرتے تھے، کیسے وہ ڈسمس کرتے تھے، کیسے پاور یونٹری سسٹم تھا، کیسے ڈائیکوٹمی آف پاور تھی لیکن ٹرائیکوٹمی آف پاور نہیں تھی، فیڈرل سٹرکچر نہیں یونٹری سٹرکچر تھا، باؤنڈریز ہماری نہیں فرنٹیئرز ہوا کرتی تھی، مستامن معاہد کے سارے جو کنسیپٹس ہیں آپ نے کیسے نیشن اسٹیٹ کے اندر فٹ کر دیے ہیں؟ یہ سارے لاز جو کرنٹ آئین میں اور قانون میں بنے ہوئے ہیں، یہ سب کہاں سے آئیں؟ ان لوگوں نے ایک عجیب مغالطہ کریٹ کیا ہوا کہ جی ہم اسلام کے وہ مصدق اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس مصدق کا قوانین کے خلاف بھی قانون بنے ہوئے ہیں، یعنی سود ہو، وہ زنا ہو، وہ باقی چیزیں ہو، وہ بھی ساری اسلام کے خلاف بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے۔ تو آپ ایک بندہ چن رہے ہیں جو آپ کے لیے قانون بنائے گا، بے شک مولوی چنے، عالم چنے یا خان صاحب کو چنے یا نواز شریف کے بندے کو چنے، یہ سب حرام ہے، کیونکہ ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے لیے قانون ساز چن رہے ہیں، اپنے لیے خدا چن رہے ہیں جو آپ کے لیے قانون بنائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما چکا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، قانون صرف اللہ کا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ خلافت ابھی تو انسان نافذ کرے گا، وہ انسان اس عہد کے ساتھ آپ سے یہ بیعت لیتا ہے کہ جب تک میں اسلام نافذ کروں گا میری اطاعت کرنا، جب تک میں اسلام نافذ نہ کروں میری اطاعت مت کرنا، میری اطاعت مت کرنا۔ اس بنیاد پہ ہم اپنا ایک خلیفہ چنتے ہیں جس کے پاس ہم یہ کنسٹیٹیوشنلی یہ رائٹ ہی نہیں دے رہے اس کو کہ وہ اپنی مرضی سے قوانین بنائے گا، تو وہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ یہ صریحاً کفر یا شرک یا نظام ہے اور یہ اللہ کی ساورنٹی کو ہم نے ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے، پرائیویٹائز کیا ہوا ہے، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ٹو دا پارلیمنٹ، اور آپ اس کے لیے اپنی طرف سے اپنا بت اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا بت پیارا ہے اور ہمارا بت نیک ہے اور آپ کا بت جو ہے گندا ہے، یہ بت چن رہے ہیں آپ جو کہ جائز نہیں ہے۔